اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام حقیقت میں دین محبت ہے۔ باری تعالیٰ کا گناہ گاروں سے خطاب محبت، گناہ گار بندوں سے محبت بھرا کلام سورۃ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اس طرح بیان ہوا ہے: آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں اس انداز تخاطب پہ کہ گناہ گاروں کو نوید بخشش سے پہلے ہی یا عبادی اے میرے بندو کہہ کر مزدہ محبت سنا دیا کہ گناہ گار ہو کر بھی تم ہو تو میرے ہی بندے۔ اللہ اللہ، اپنائیت کا محبت بھرا کیا خوبصورت انداز ہے، ایسا روح پرور اور دل ربا انداز کہ جس نے بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطا کاروں کے سارے غم، بوجھ، وحشتیں اور مایوسیاں دور کر دی، جو اپنے گناہوں کے خوف اور مایوسی کے سبب راہ حق سے ہٹتے جا رہے تھے۔ انہیں ایک حوصلہ مل گیا، ٹھہراؤ نصیب ہو گیا، اور وہ ایک مرتبہ پھر اپنے اللہ سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں اپنے رب کی رحمت امید نہیں بلکہ یقین کا سورج بن کر طلوع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بے پایا کے سبب ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود اپنی محبت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ ہمیں اپنا بندہ کہا ہے اور ہمیں اپنی بارگاہ سے دھتکار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمارا ہی ہے، اگرچہ ہم اس کے احکامات کی بجاوری میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے، تاہم اس کی رحمت و محبت آج بھی ہماری ہی راہ تک رہی ہے۔ اس مفہوم میں احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے توبہ کرنے پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو جنگل میں اپنی سواری پر جائے اور وہاں سواری اس سے گم ہو جائے اور اسی سواری پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ اس سواری کے نہ ملنے سے مایوس ہو کر ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے۔ جس وقت وہ سواری سے مایوس ہو کر لیٹا ہوا ہو تو اچانک کہیں سے وہ سواری اس کے پاس آ کھڑی ہو، وہ اس کی مہار پکڑ لے، پھر خوشی کی شدت سے یہ کہہ بیٹھے اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی وہ شدت مسرت کی وجہ سے غلطی کر جائے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ انسان کو آرام اور نیند کے لیے مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نظر رحمت سے متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی دعا کرنے والا۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا تو جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو کرۂ ارضی کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے اور مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو یقیناً میں تجھے کرۂ ارضی کے برابر بخشش عطا کروں گا۔
امام خشیری نے رسالہ میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا اگر وہ لوگ جو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں یہ جان لیں کہ میں ان کی توبہ کا کیسے انتظار کر رہا ہوں اور ان پر کیسے مہربانی کرنے والا ہوں اور ان کی معصیت کاریوں کے ترک کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ ملاقات کے شوق میں مر جائیں اور ان کے جسموں کے جوڑ میری محبت کی وجہ سے الگ ہو جائیں۔ اے داؤد، میرا یہ ارادہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو مجھ سے منہ موڑتے ہیں، تو جو لوگ میری طرف آتے ہیں ان کے بارے میں میرا ارادہ کیسا ہوگا۔ ان آیات اور احادیث میں اللہ رب العزت کی طرف سے گناہ گاروں کو توبہ سے پہلے ہی غیر مشروط انکنڈیشنلی اور قطعی طور پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑی بخشش اور رحمت والا ہے، اور بندے کے توبہ کرنے سے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان گناہ گاروں کو یہ بھی حکم دیا جاتا کہ اگر تم اپنی خطاؤں پر نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگو، توبہ کرو اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کا وعدہ کرو تو تم اللہ کی رحمت کی شکل میں اس کی محبت کے حقدار ٹھہرو گے، مگر اس خطاب محبت میں انہیں براہ راست یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اس لامحدود عطا اور لطف پر مبنی اسلوب کے ذریعے ان گناہ گاروں کے باطن میں حیا اور ندامت کی تحریک پیدا کر دی کہ وہ خود بخود اپنے رب کی رحمت، شعری اور بخشش کے احساس سے اصلاح کے آرزومند اور توبہ کے طالب بن جائیں، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس رب رحیم کے کرم کا یہ عالم ہے تو ہم کیوں اس کے نافرمان اور باغی بنیں۔ اس طرح ان کے اندر سے رجوع الی اللہ کی آواز اٹھے اور وہ دوبارہ اس کی سمت پلٹ کر آئیں تاکہ وہ یہ رضا و رغبت طائب ہو کر اس کی اتباع و فرما برداری میں آ جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔